شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رئیس ہونے کی چابی یہ ایک کلمہ ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اسے دولت اور ثروت عطا ہو، وہ رات کو سونے سے پہلے اس کلمے کی ایک تسبیح کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گھر کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے اور رزق دروازے توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے پرفتن دور میں ہر انسان پریشانی کا شکار ہے۔ مشکلات نے ہر انسان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ مفلسی، غربت، رزق کی بے برکتی اور تنگی زبان زد عام ہے۔ حالات سے پریشان حال لوگ اکثر اوقات اخلاق سے گرے ہوئے اعمال سر انجام دینے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کے گھر میں مفلسی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، غربت اور تنگ دستی نے پریشان کر رکھا ہو، تو انسان کی عقل بند ہو جاتی ہے اور انسان مختلف دماغی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دماغی مرض انسان کو بعض اوقات کسی ایسے گھناؤنے اور خطرناک کام میں بھی پھنسا دیتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کی بہت بڑی وجہ ہماری دین اسلام سے دوری ہے۔ دین سے دوری انسان کو ڈپریشن اور دماغی مسائل میں مبتلا کر دیتی ہے، جبکہ دین سے وابستگی انسان کو بڑے سے بڑے اور سخت ترین حالات کا مقابلہ کرنے کی بھی ہمت فراہم کرتی ہے۔ اللہ پر توکل ہی ہر انسان کی ایسی طاقت ہے جو اسے کسی بھی قسم کے حالات میں ڈولنے نہیں دیتی۔ ہمیشہ انسان کو ہر طرح کے حالات میں دینداری اور توکل علی اللہ سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ اسی سے ہر طرح کی دنیاوی اور اخروی نجات وابستہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس بیان میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ہوئی ایسی دعا بتا رہا ہوں جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو سکھائی، اور اس دعا کے ذریعے سے انسان کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر تنگی دور ہو جاتی ہے، اور یہ دعا تمام مشکلات کا حل ہے، خاص طور سے رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم اس میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا ضرور پڑھو۔ تو ناظرین، یہ دعا بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کا عمل بھی، جس کے ذریعے سے یہ دعا انسان کے لیے رئیس ہونے کی چابی بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سکھائے ہوئے چند دوسرے وظائف بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے ایک پیارا اور مختصر سا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے طور پر کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیے اور اپنا بیان آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے شیر تھے کہ بڑے بڑے ہیبت ناک کفار بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر ہی ہیبت زدہ ہو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری بے مثال تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عقل اور حکمت کا ایسا شاہکار تھے کہ جن کے بارے میں خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کے عمل سے اخلاص کا طریق سیکھ وہ خدا کے شیر تھے، اور ان کا ہر فعل نفسانیت سے پاک تھا۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک جنگ میں جب ایک دشمن زد میں آیا تو آپ تلوار سونت کر جھپٹے، اور وہ دشمن کوئی عام دشمن نہیں تھا بلکہ ایک بہت نامی گرامی پہلوان تھا جسے اپنی طاقت اور زور بازو پر بڑا گھمنڈ تھا۔ جنگ کے دوران جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابل آئے تو آپ نے اسے پچھاڑ کر نیچے گرا دیا، اور اس نے حضرت علی کے چہرہ پر نور پر، جو کہ ہر نبی اور ولی کا فخر ہے، اس چہرہ پر نور پر تھوک دیا۔ اس نے ایسے چہرے پر تھوکا کہ اگر چاند پر بھی مقابل آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مان پڑ جائے۔ مگر ناظرین، حضرت علی اپنا غصہ پی گئے اور اسی وقت تلوار پھینک کر اس کافر پہلوان سے کنارہ کرنے لگے، اور یہ دیکھ کر وہ پہلوان آپ کی حرکت سے حیران رہ گیا کہ بھلا اظہار عفو اور رحم کا یہ کیا موقع ہے۔ اس نے پوچھا کہ علی، تم نے ابھی مجھ پر شمشیر آب تان رکھی تھی اور ابھی کے ابھی تلوار پھینک کر مجھے چھوڑ رہے ہو، اس کا کیا سبب ہے؟ میری جنگ آزمائی میں تم نے ایسی کیا بات دیکھی کہ مجھ پر غالب آنے کے باوجود بھی مقابلے سے پیچھے ہٹ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
میں صرف خدا کے لیے تلوار مارتا ہوں، کیونکہ خدا کا بندہ ہوں، اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں، خدا کا شیر ہوں، خواہشات نفس کا شیر نہیں ہوں، اور یہی میرا عمل میرے دین کا گواہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے خدا کے دین کے لیے مار رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو گیا، اور تجھے مارنے کے پیچھے میری خواہش نفسانی بھی عمل پیرا ہو گئی، اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اللہ کے دین کے علاوہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے کسی انسان کا قتل کروں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ غضب اور غصہ بادشاہوں پر حکمران ہے، ہمارا غلام ہے، اس لیے غضب اور غصے پر میں نے زین و لگام لگا لی ہے۔ میرے صبر کی تلوار نے میرے غضب اور غصے کی گردن مار دی ہے، اور حق کا غضب بھی مجھ پر رحمت کی طرح چھایا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نوکر کے کان میں فرمایا ہے کہ ایک دن وہ میرا سر تن سے جدا کر دے گا، اور وہ نوکر مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ آپ پہلے ہی مجھے قتل کر دیجئے تاکہ ایسی سنگین غلطی مجھ سے سرزد نہ ہونے پائے، مگر میں اسے یہی جواب دیتا ہوں کہ جب میری موت تیرے ہاتھ سے ہونے والی ہے تو میں خدا کے مقابلے میں کیوں ہیلا تراشوں۔ اس طرح میں دن رات اپنے قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مگر مجھے اس پر غصہ نہیں آتا، کیونکہ آدمی کو جس طرح اپنی جان پیاری ہے اسی طرح مجھے اپنی موت پیاری ہے، کیونکہ یہی موت میری دوسری زندگی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہلوان سے کہا کہ اے جوان، جبکہ جنگ آزمائی کے وقت تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میری نفس کو حرکت ہوئی، اور میری نیت کی غرض و غایت آدھی خدا کے واسطے جبکہ آدھی اپنے نفس کی طرف سے ہو گئی، حالانکہ خدا کے کام میں کسی دوسرے کی شرکت جائز نہیں۔ تو میرے مالک کی ہاتھ کی بنائی ہوئی صورت ہے، اور تو اس کی ملک ہے، میری نہیں ہے۔ خدا کے نقش کو خدا ہی کے حکم سے توڑنا چاہیے، اور دوست کے شیشے پر اسی کا پتھر مارنا چاہیے۔ ناظرین، اس کافر پہلوان نے جو یہ تقریر سنی تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا، اور اس نے زنار توڑ ڈالی۔ کہا، ہائے افسوس، میں اب تک ظلم کے بیج بو رہا تھا، میں نے تو تجھے کچھ اور سمجھا تھا، لیکن تو خدا کا اندازہ لگانے کی نہ صرف ترازو ہے بلکہ ہر ترازو کی ڈنڈی ہے۔ میں اس شمع کی خصلت والے چراغ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہوں کہ جس سے تیرے جیسے چراغ نے روشنی پائی ہے۔ میں اس دریائے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی موج کا غلام بنتا ہوں جو ایسے ایسے موتی بہار لائی ہے۔ لہٰذا مجھے اپنے مذہب کا کلمہ شہادت سکھا، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنے سے زیادہ سربلند پایا ہے۔ قصہ مختصر ناظرین، اس پہلوان کے قریب جس قدر اس کے رشتہ دار اور اہل قوم جمع تھے، سب نے پروانہ وار دین اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف تیغ حلم سے اتنی خلقت کو بندہ حلقہ بگوش بنایا اور ان کے گلوں کو شمشیر ارداف سے بچا لیا، لہٰذا تیغ حلم تیغ فولاد سے زیادہ تیز، بلکہ فتح اور کامرانی میں 100 لشکروں پر فائق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں جانتے تھے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی، چنانچہ منبع علم و حکمت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھا کرو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر نازل ہوئی۔ اور ایک اور مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی قسم، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی، مجھے بتائیے کہ رئیس ہونے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا کہ جو شخص صبح اٹھنے کے بعد یا رزاق یا حکیم 27 مرتبہ پڑھے گا اور پھر اس امید کے ساتھ دن گزارے گا کہ اللہ کا کرم میرے ساتھ ہے، اور پھر حاضر دماغی کے ساتھ اپنے فیصلے انجام دیتا رہے گا اور اپنے وقت کی قدر کو اپنا فرض اول سمجھے گا، اور جب دن کا اختتام کرے گا تب اللہ کے یہ دو نام 27 مرتبہ پڑھ کر اس امید کے ساتھ سوئے گا کہ اگلے دن سے اللہ کا کرم مجھ پر اور بھی زیادہ برسے گا، تو اے شخص، جس انسان کا یہ یقین ٹھہرے گا تو یہی وہ اسم اعظم ہے اور یہی وہ صفت ہے جو رئیس بننے کی چابی بن کر اس انسان کے لیے دولت کے بند دروازے کھول دے گی، رزق چھپر پھاڑ کر اس شخص کے گھر میں داخل ہوگا اور کبھی وہ شخص مفلس اور محتاج نہ ہوگا۔ اسی طرح یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔
راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا، اور جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا کہ غلام کا سر کاٹ ڈالو، اور یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا، اور یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ کون غلام ہے، کون آقا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا، ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا کہ جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم پڑا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ ناظرین، یہ واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور علمی قابلیت کو واضح کرتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات درجنوں تاریخی کتب میں موجود ہیں۔ ایک بار ایک مقروض شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، میرا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، مجھے بتائیے میری نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس مقروض شخص سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں کہ اگر تم پر جبل سیر، جو کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس جتنا قرض بھی ہوگا تو اللہ پاک تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا ایک ایسا وظیفہ بھی ہے جو ہر کام اور ہر پریشانی کے لیے ہے۔ آپ کی جو بھی تکلیف ہو، جو بھی پریشانی ہو، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر مصیبت کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ تیر بہدف ہے۔ اس وظیفے کو اتنی عظمت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے خود بتلایا ہے، جبکہ اس کا بہت بڑا حوالہ اور دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی تکلیف آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے، یا حالات کے بگڑنے کا اور حالات کے خراب ہونے کا اندازہ آپ کو ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اگر آپ اس کا مطلب اور مفہوم بھی سمجھ لیں تو آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا۔ یا حی یا قیوم، یہ 2 نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور ان میں سے یا حیو کا معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، تو یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی طرح یا قیوم کا معنی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا، یعنی ہمیشہ اللہ ہی زندہ رہنے والا ہے، اور ہمیشہ اللہ ہی کا قانون، اللہ ہی کی قدرت اور اللہ ہی کی طاقت قائم و دائم رہنے والی ہے۔ یا حیو یا قیوم کا معنی اور مفہوم تو آپ جان گئے۔ کلمے میں جو آگے الفاظ ہیں برحمتک استغیث، تو اس کا معنی ہے اے اللہ تو اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ تو جس بھی پریشانی کے لیے اور مشکل کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، ان کلمات کو پڑھیں گے تو آپ کی وہ پریشانی، وہ مقصد انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ علماء کرام نے اس وظیفے کو کم سے کم کرنے کی تعداد 100 مرتبہ بتائی ہے، یعنی جب بھی آپ یہ کلمہ پڑھیں تو کوشش کریں کم سے کم 100 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور پھر اللہ رب العزت کے حضور اپنی حاجت پیش کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آ جائے تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے درود پاک 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد یہ کلمہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر سے دوبارہ اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا،
اور اسی طرح سے آپ نے ایک بار یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے جب بھی آپ چاہیں یہ کلمہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ 7 روز تک اس وظیفے کی پابندی کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی رزق کا روزگار کا مسئلہ ہوگا، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ کلمات پڑھیں اور براہ راست اللہ رب العالمین سے مدد مانگے جو ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے۔ کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں، البتہ یہ نیت ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ وظیفہ، یہ عمل اس دنیا کے سب سے بہترین انسان یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے، اور مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ولیوں کے سردار ہیں، انہوں نے ہم تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل پہنچایا ہے۔ لہٰذا بھائیوں اور بہنوں، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کی جائے تو انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ہوگی، رزق میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک اور کلمے کی بھی تلقین فرمائی ہے، یعنی ایک اور آیت بھی ایسی ہے جو کہ حل المشکلات ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں، اور وہ ساق عرش کے پاس مالک کائنات کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتی ہے۔ یہ آیت جو سید الآیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت کے 2 نام حی القیوم بھی اس آیت میں موجود ہیں، یعنی وہی اللہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والا ہے، وہی حیات بخشتا ہے، وہی بقا بخشتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت الکرسی کو وہ انعام عطا فرمایا ہے کہ آیت الکرسی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو ناظرین، اتنی مقدس آیت کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کا درجہ ایسے مجاہد کے درجے میں ہوگا جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جہاد کرتا ہوا شہید ہوا ہو۔ اللہ اکبر! یعنی صرف ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو آپ نبیوں کی صحبت والے، اللہ کے رسولوں کی صحبت والے، اور ان کی صحبت میں جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے والے اور قتال کرنے والے ہیں، اور پھر ایسا مجاہد جو اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے، آپ کا درجہ ان کے برابر ہو جائے گا۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شہید کو حیات جاویدانی بخشی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم شہید کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ راز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آیت الکرسی پڑھنے والے کو حیات جاویدانی بخشتا ہے، اس دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزتیں دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل والا انسان یعنی عقل مند انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جان لو کہ آیت الکرسی میں کیا ہے، پھر اسے کسی حال میں ترک نہ کرو۔ ناظرین، یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، ولیوں کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے صدقے میں ولایت تقسیم ہوتی ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ کوئی عقل مند شخص مرد و عورت ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر رات کو سو جائے۔ تو پھر وہ تمام لوگ جو آیت الکرسی پڑھے بغیر سوتے ہیں، وہ اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باب العلم کے نزدیک بے عقل ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو میں بیان کیے گئے تمام تسبیحات کو اپنے روزانہ کا معمول بنائیے، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام معاملات میں بھی آسانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے رزق اور مال و دولت میں بھی خوب برکت اور فراوانی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اس کے شکرانے کے طور پر ایک مرتبہ الحمدللہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔